حضرت علی ابن ابی طالب کی حکومت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں مساوی ہیں، کوئی فرق نہیں کرتا ہے۔ وہ اسلامی ریاست کی چھتری میں آیا ہے، جو حق اسلامی ریاست نے کسی مسلمان کو دینا ہے وہی حق اسلامی ریاست نے اس غیر مسلم اور نان مسلم کو بھی دینا ہے، اور اس کے حقوق کا باقاعدہ طور پر دفاع کرنا ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت وثنا نے جب کسی عیسائی شخص کو گلی میں مانگتے ہوئے دیکھا اور اس کے بارے میں حضرت کو پتا چلا کہ یہ پہلے اسلامی ریاست کا ملازم تھا، اب بوڑھا ہو چکا ہے، اب کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہا، لہٰذا گلیوں میں ادھر ادھر جو ہے وہ لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے، تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری کو پورا کرے، اس کے حقوق کو ادا کرے۔ لہٰذا فوراً غضبناک ہو کر اپنے بیت المال کے اس ملازم کو کہتے ہیں استعملتموہ حتی اذا کبر وعجز منعتموہ، یعنی یہ شخص، تم نے اس شخص کو استعمال کیا، اب جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، مسن ہو گیا ہے، کسی کام کے قابل نہیں رہا ہے، تو تم اسے بیت المال سے منع کر رہے ہو۔ انفقوا علیہ من بیت المال، اسے بیت المال سے ادا کرو اور اس کا حق ادا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ بیت المال سے ایسے افراد کو ادا کرو۔ یہ مت دیکھو کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، بیت المال میں تمام افراد مساوی ہیں، بیت المال سے سب افراد کو مساوی ملنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک قاضی کو 10 لاکھ ملے اور ایک عام میٹر ریڈر کو جو ہے وہ 50,000 یا 5,000 یا 10,000 ملے؟ کیوں ملے؟ مساوی ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی تنخواہ جب تک وزیر اعظم ہاؤس میں کام کرنے والے مالی کی تنخواہ کے مساوی نہیں ہو سکتی، تب تک ریاست مدینہ کا خواب اپنے ذہنوں سے باہر نکال دیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب کو یہ خبر ملی کہ اسلامی ریاست پر غیر مسلموں نے حملہ کیا ہے اور ایک غیر مسلم کے جواہرات چھین کر وہ لوگ لے گئے ہیں، تو حضرت علی ابن ابی طالب اس خبر کو سننے کے بعد کہتے ہیں فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِمًا مَاتَ مِن بَعْدِ هَذَا، اگر ایک مسلمان یہ خبر سننے کے بعد افسوس اور غم سے مر جائے، ما کان بہی ملوما، تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بل کان بہی اندی جدیرہ، بلکہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مسلمان اس خبر کو سنے اور غم سے، غصے سے، افسوس سے یہ شخص مر جائے کہ میری غیرت کہاں مر گئی ہے، کہ میری اسلامی ریاست میں ایک شخص آتا ہے اور ہماری ایک ریاست میں رہنے والی ایک غیر مسلم کے جواہرات کو چھین کے لے جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ میں عدالت نہایت ہی اہمیت رکھتی ہے،